رمضان کے بعد یہ دوسرا مبارک موسم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے افضل الدنیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے سارے دنوں میں افضل ترین دن ہیں تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سال کی تمام راتوں میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے، اور سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول جہاد بھی؟ کہا کوئی جہاد بھی کرے تو پھر بھی یہ عمل اس سے بھی افضل ہے۔ ہاں اگر جہاد کرنے والا سارا مال لے کے جائے، جان بھی قربان کر دے اور سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے تو وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس لیے 3 کام ضرور کیجئے گا آج اور کل۔ ویسے تو مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے صحابہ کرام کی طرح ہر جمعے کو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتے، ناخنوں کو کاٹتے، بالوں کو درست کرتے، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ انفرادی اعمال کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعے سے پہلے حلقے لگانے سے منع کر دیا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کس طرح ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ جمعے سے پہلے اللہ کے رسول نے حلقے لگانے سے منع کر دیا، حالانکہ حلقے لگا کے دین ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ کیوں انفرادی اعمال کریں؟ سب سے پہلے باجماعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اشراق پڑھیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ 8 دن تک روشنی مل جاتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غسل کریں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں، وقت پہ جمعہ پڑھنے آئیں۔ ان سارے اعمال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے کل چونکہ چاند نظر آنے والا ہے تو جس نے قربانی کرنی ہے اسے اپنے ناخن اور بال کٹوا لینی چاہیے، اور جو ہی چاند نظر آئے چاند دیکھ کر دعا تو پڑھنی ہی چاہیے، تو وہاں تکبیریں بھی انسان کو شروع کر دینی چاہیے، اللہ ذو الجلال کی کبریائی بیان کرنی چاہیے۔ کتنا ہی اچھا ہو یہ 9 دن کے روزے رکھے جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کان یصوم 9 ذی الحجہ، اور اگر 9 دن کی ہمت طاقت نہیں ہے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیے گا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق دے۔ کاش مال والوں کو بھی اللہ یہ سمجھ دے کہ جہاں میں اپنی قربانی پہ 10 جانور لے کے آتا ہوں، کبھی یہ بھی کر کے دیکھے کہ اس سال میں اپنے لیے تو 4 جانور رکھوں گا اور باقی جانور میں قربانی کی نیت سے خرید کے ان لوگوں تک پہنچاؤں گا جنہوں نے زندگی میں قربانی کی ہی نہیں ہے۔ مت ان لوگوں کی باتوں میں آئیے گا، لوگ کہیں گے، کہتے ہیں، لکھیں گے، بولیں گے اسلام دشمن۔ کوئی ضرورت نہیں ہے قربانی کرنے کی، آپ کہیں کولر پانی کا لگوا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی شادی کر دو۔ صحابہ کرام کو اس کا حکم نہیں دیا گیا شادیاں بھی کرو، کولر بھی لگواؤ، لیکن قربانی کے بارے میں حکم یہ ہے من كانت له سعة فلن يضحي ولا يقربن مصلانا، جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ہر گھر پہ قربانی ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ گھر میں کوئی 10 افراد بھی ہیں تو 1 قربانی کر سکتے ہیں، سب کی طرف سے طاقت ہے تو آپ 100 بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 کو خود جو ہے وہ نہر کیا اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اور عید کے دن مسکینوں کو محروم نہ کیجیے گا، مت دیکھیے گا فلاں کی فلیکس لگی ہوئی ہے، فلاں مدرسے اور فلاں ہاسپٹل اور فلاں کی فلیکس لگی ہوئی ہے۔ مسکینوں کا حق ہے، صحیح مسلم کی روایت، مسکینوں تک پہنچائیے گا، یہ کھا لیں، ان کو محروم نہ کیجیے گا۔ دین کا کام دین کی حقانیت سے کیجیے، مت عصبیت کا شکار ہوئیے، صرف اللہ کے رسول کے دین کو آگے لے کے جائیے، مسکینوں کا خیال کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا تو مگر صرف اس لیے حج کو لیٹ کر رہے ہو، چلو یہ کام کر لو، چلو اب یہ کر لو، چلو اب یہ کر لو، نہ جانے آئندہ سال تمہیں زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔
اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس سے بھی سخت بات کہتے تھے، لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا من كانت له جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين میرا جی چاہتا ہے میں فلاں شہر میں لوگوں کو بھجواؤں، لینظروا، اور وہ دیکھے کس کے پاس طاقت ہے، مالی جسمانی، لیکن اس طاقت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے، ان لوگوں سے جزیہ وصول کریں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو حج کی تعریف اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے سنا۔ حج کن لوگوں پہ فرض ہے، یہ بات میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کتنے لوگ رمضان میں عمرہ کرنے گئے اور بقیہ 2 مہینے چھپ کر چوری رہ کر حج کرنا چاہتے ہیں، کیا ان پہ حج فرض ہے؟ یا کیا وہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پابند کیا ہے، مکلف کیا اس کی طاقت کے مطابق۔ کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، کسی شخص کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ اب ایک شخص غلط انداز سے اپنے اوپر پہلے وجوب ثابت کرتا ہے، پھر ایک نہیں 10 ایسی چیزیں حج کرتے وقت پیش کرتا ہے، وہ حج کی لذت کیسے لے سکتا ہے؟ تو حج کے واجب ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اور موحد پر حج فرض ہے، مشرک پہ حج فرض نہیں ہے، کافر پہ حج نہیں ہے۔ یہ کافر اور مشرک سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص مسلمان ہی نہیں ہوا، دین کا پابند ہی نہیں۔ ایک شخص شرک کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے یہ شرک ہے، وہ سجدہ کرتا ہے قبر پہ جا کے، پہلے توبہ کرے، اس کام کو چھوڑے، مگر نہ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، پلیت ہیں۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آج کے بعد کسی مشرک کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحج بعد العام مشرک، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ ولا يطوف بالبيت عريان، کوئی شخص بھی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ ہوتا کیا تھا؟ لوگ دور دراز سے آتے، مکے والوں کو سمجھتے یہ پاکیزہ لوگ ہیں، تو لباس اپنے اتار دیتے اور ان سے لباس مستعار لے لیتے۔ جس کو لباس نہ ملتا وہ سارا لباس اتار کے عریان ہی بیت اللہ کا طواف کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مشرک اور نہ ہی عریان شخص یہ حج نہیں کرے گا۔ تو اسلام جب انسان قبول کرتا ہے تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے وہ اسلام کا صحیح تصور سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ جب تک یہ تصور نہیں سمجھتا سینکڑوں اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ دوسری شرط العقل، عقل مند پہ حج فرض ہے، مجنون پہ حج فرض نہیں، کیونکہ اس کو تو اپنا ہی پتہ نہیں وہ ارکان کیسے پورے کرے گا، وہ واجبات کیسے پورے کرے گا۔ اور ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ صحت سے نوازے، سب کو عافیت سے نوازے، آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا، وہ والد وہ والدہ، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، جب وہ اس عمر میں پہنچیں گے کہ ان کو کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نماز کون سی پڑھ رہے ہیں، اس وقت ان کو حج کے لیے لے کے جائیں گے۔ جس کو یہ سمجھ نہیں کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی اللہ نے طاقت دی تھی، یہ تاخیر کیوں کی؟ ان کی تو نیت کتنی پیاری ہے، لیکن جب ان کو ارکان کا پتہ نہیں ہوگا، واجبات کا، آپ ان سے کیا کروائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا
رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ مرفوع القلم ہے، عن النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے، وعن الصبی، بچہ بھی مرفوع القلم ہے، حتی یشیب، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، وفی روایت اخری حتی یحتلم، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، وعن المعتو حتی یعقل، ایسا شخص جس کے حواس باختہ ہو جائے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے، معتوب، اپنے اوسان خطا کر بیٹھا ہے، اپنی میمری اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھا ہے، کچھ پتہ نہیں، حتی یعقل، جب تک اس کی عقل واپس نہیں آئے گی، مرفوع القلم ہے۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں المجنون، وہ دیوانہ، وہ پاگل، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، ایسا دیوانہ جس کی عقل ختم ہو جائے، عقل کو کھو بیٹھے، جب تک یبرأ، شفا یاب نہیں ہو جاتا، یہ مرفوع القلم۔ تیسری شرط، حج بالغ پہ فرض ہے، بچے پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر بچہ حج کرتا ہے والدین کے ساتھ تو اجر ملے گا، لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ جگہ پہ تھے، ایک عورت امرأۃ رفعت صبیا، ایک بچے کو اٹھایا اور سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہذا حج، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک الاجر، اس کا بھی حج ہے لیکن اجر تمہیں ملے گا۔ حج تو ہوگا بچے کا، لیکن فرضی حج بلوغت کے بعد کرنا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی، ہر وہ بچہ حج جس نے حج کیا، ثم بلغ الحنس، پھر وہ بالغ ہو گیا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، بلوغت کے بعد اسے دوبارہ فرضی حج کرنا ہوگا۔ چوتھی شرط کمال الحریہ، آزاد انسان پہ حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج، جو غلام حج کرتا ہے، ثم اعتق، پھر اسے آزاد کر دیا گیا ہے، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اسے آزادی کے بعد اپنا فرضی حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ پانچویں شرط، اس انسان کے اندر استطاعت ہو۔ استطاعت کی 2 قسمیں، مالی استطاعت، جسمانی استطاعت۔ مالی استطاعت، وہ حج کرنے جا رہا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ حج کرنا ہے، وہ زیادہ راہ ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے حکم اتار دیا فَتَزَوَّدُوا، تم زیادہ راہ ساتھ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تقوی بہت بڑا زیادہ راہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی درکار ہیں۔ جسمانی استطاعت، کہ وہ خود سے ارکان اور واجبات کو پورا کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے کہا ان ابی شیخ کبیر لا يستطيع الحج ولا العمرہ ولا الظعن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے۔ بات ختم ہوگی، سفر ہی نہیں کر سکتا، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج عمرہ کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، تم عمرہ بھی کر سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کی طاقت ہے شریعت اتنا ہی مکلف بناتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کا عمرہ کرنا ہے، کسی کا حج کرنا ہے، تو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، اس نے اپنا فرضی حج کیا ہوا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، شبرمہ کی طرف سے حج کی، یہ الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ فرمایا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ قال اخ لی او قریب لی، یہ میرا بھائی ہے یا قریبی ہے۔ قال احججت عن نفسک، یہ بتاؤ تم نے اپنا حج کیا ہے؟ قال لا، میں نے اپنا حج تو ابھی نہیں کیا۔ قال حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا فرضی حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے بھی کر لینا۔ تو جس نے حج بدل کرنا ہے، کسی کی طرف سے حج کرنا ہے، اسے پہلے اپنا حج کرنا، اس کے بعد یہ جائز ہوگا، پہلے ہی اس کی طرف سے حج جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے یا تو وہ فوت ہو چکا ہے یا اس کیفیت میں ہے کہ وہ سفر ہی نہیں کر سکتا، اور شیخ کبیر، اتنا بوڑھا ہے، جوانی میں بھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے لیکن یرجع برؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دے، لیکن ایک شخص کی عمر ہی 100 سال ہو گئی ہے، اب شفا یاب بھی ہوگا تو وہ کتنے کو ارکان اور واجبات پورے کر سکے گا؟ اس لیے پہلے اپنا حج کرنا اور فوت شدگان کی طرف سے حج بدل یا نیابتاً ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شرط جو اپنے فرامین میں بتائی ہے وہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور صرف عورتوں کے لیے ہے تو مرد بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی 1862 نمبر روایت ہے، آپ نے جب یہ فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد اور کوئی عورت دونوں اکیلے نہ ہوں الا کہ اس کا محرم ساتھ ہو، اور روایت کہتی ہے الا كان ثالثهما الشیطان، اگر ایک مرد اور ایک عورت الگ ہوں گے تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ پھر فرمایا ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ محرم کیا ہے؟ جس سے اس کو پردہ نہ کرنے کا حکم ہے، باپ، بیٹا، بھائی، خامن، چچا، ماموں، وہ رشتے، بھانجا، بھتیجا، جس سے وہ پردہ نہیں کرتی۔ جب یہ بات صحابی نے سنی فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی انطلقت حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے، خرجت حاجہ، وہ تو حج کے لیے نکلی ہے، وانی اقتتبت فی غزوۃ کذا وکذا، لیکن میرا نام فلاں فلاں غزوے اور جہاد میں لکھا ہوا ہے، میں تو جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا عظیم کام ہے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ محرم کے بغیر عورت سفر نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتی۔ یہ شرط مردوں کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی وہ عورتوں تک پہنچائیں گے نہیں۔ آج یہ غلطی صرف نیکی کی خواہش اور تڑپ ہے، یہ نہیں ہے کہ برائی کی نیت اچھی ہے۔ کسی بھی غیر محرم کو نتھی کر کے اس کا محرم بنا کے ویزا لگوانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ جھوٹ، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، جھوٹ جس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم، 3 دن کا سفر بھی بغیر محرم کی عورت نہیں کر سکتی۔ صحیح الجامع کی 7303 نمبر روایت 3 دن کی بات کر رہی۔ اور تیسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة مسیرة یومین،
2 दिन کا سفر عورت نہیں کر سکتی الا ومعها زوجها او ذو محرم منها، یا تو اس کا خامن ساتھ ہو یا اس کا کوئی محرم ساتھ ہو۔ یہ بھی صحیح الجامع کی روایت۔ اور چوتھی روایت میں مزید اس کی وضاحت ہوئی، لا تسافر المرأة مسیرۃ یوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور چوتھی روایت جس نے یہ بات ہی ختم کر دی، لا تسافر المرأة بریدا، کوئی بھی عورت ایک برید سفر نہیں کر سکتی، الا ومعها محرم يحرم عليها، سلسلہ صحیح اور صحیح الجامع کی روایت ہے، الا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ یہ برید کیا ہے؟ قال ابن خزیمہ هو 12 میلا بالهاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر اکیلی عورت نہیں کر سکتی۔ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رکن اسلام سمجھ کے کرنے جا رہی ہے عورت، اسے سمجھنا ہے کہ مجھ پہ حج فرض کب ہوگا۔ کسی محرم کے ساتھ جائے، کسی غیر محرم کو اپنا محرم بناتے وقت یہ سوچے آج ایجنٹ کی جادوگری سے ویزا تو لگ جائے گا، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے جواب کہہ دوں گا۔ 7ویں شرط، حج ان لوگوں پہ فرض ہے اور حج قبول بھی ان کا ہوتا ہے، یہ 7 لفظ بولنے چاہیے، جن کا مال حلال کا ہے۔ حلال مال نہیں، حج قبول ہی نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا تھا۔ رسولوں کو کیا حکم تھا؟ پیغمبروں کو، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ جو شخص حلال نہیں کھاتا وہ نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ حلال لقمہ انسان کو نیکی پہ مجبور کرتا ہے۔ سہل بن عبداللہ التستری اس لیے کہا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جس کی روزی حلال کی ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کو نیکی پہ لگا دیتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم میں 1015 نمبر روایت ہے، فرمایا مومنوں کو بھی وہی حکم ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا، اور پیغمبروں کا حکم کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں ایک بات امت کو سمجھائی، وہ کیا ہے؟ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، پراگندہ حال ہے یعنی مسافر ہے، اور گرد آلود ہے، کیوں؟ سفر بہت لمبا، ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے آسمان کی طرف۔ روایت کا اتنا ٹکڑا سن کے اس کا صحیح فہم لیجئے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتے، قبول فرماتے، جن میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد لولدی، جب والدین نیک ہوں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اللہ رد نہیں کرتے۔ اور مجھے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پہ جب یہ سوچتا ہوں تو اللہ کی وسیع رحمت کتنی محسوس ہوتی ہے۔ شیخ سدیس حفظہ اللہ، ان کی والدہ کہا کرتی تھی جب یہ چھوٹے ہوتے تو بچے ہوتے نا، نوک پلک ہو جاتی
تو میں غصے میں آ کے بھی یہی کہتی تھی جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے۔ اللہ نے میری غصے والی دعا بھی قبول کر لی۔ اس لیے والدین کو دعائیں دینی چاہیے، دعا دے ایسی جو آپ کی دل کی اتھا گہرائیوں میں خاص ہے۔ جعلک اللہ زینت هذه الامہ، میرے بیٹے اور بیٹی اللہ تجھے اس دنیا کی زینت بنائے، قاعدا للامہ، امت کا لیڈر بنائے۔ اس طرح کی دعائیں دینی چاہیے۔ والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے۔ یہ تو آج ہماری عادت بن گئی نا، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اس وقت قبول ہوگی جب سامنے کچھ چند پھل پڑے ہوں گے، کھانے کی چیزیں پڑی ہوں گی، آدھی نظر ادھر آدھی دعا پہ۔ صائم کا لفظ ہے جب آپ نے سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا، شام تک کسی وقت بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ صائم، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں تذکرہ کیا ہے؟ اشعث، پراگندہ حال ہے، بکھرے بال ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب یا رب۔ اور یہ پتہ یہ دو لفظ کون سے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے جب بندہ اچھا وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا رب یا رب، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، حدیث دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے کیا، تو نے مجھے پکارا ہے نا، جاؤ میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سفر بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور حدیث ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، گناہ بھی بندے نے کیے ہیں، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تمہارا رب اتنا حیا والا ہے، اتنی پردہ پوشی کرنے والا ہے، گناہ بھی بندے نے کیا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اس حدیث میں تینوں باتیں آ گئی، سفر بھی، ہاتھ بھی اٹھے، یا رب کے لفظ بھی بولے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جس کا کھانا پینا لباس غذا حرام کی ہے، اس کی اللہ دعا کیسے سنے گا؟ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں اذا خرج الرجل حاجا، جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے، بنفقۃ طیبہ، پاکیزہ مال کے ساتھ، ووضع رجلہ فی الغرز، پہلا قدم جب وہ نکالتا ہے حج کے لیے، فنادى، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھتا ہے۔ اس تلبیہ کے جواب میں اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ناداہ منادن، آواز دے کے کہتا ہے من السماء، آسمان سے، لبیک وسعدیک، تیرا یہ تلبیہ، تیرا یہ نکلنا قبول ہے، تیرے لیے مبارک ہے، زادو کا حلال، کیوں بلا؟ کیونکہ تیرا زاد راہ حلال ہے، وراحلتو کا حلال، تیری سواری اور آج کل کے ماحول کے مطابق تیری ٹکٹس حلال کی ہے، وحجک مبرور غیر مأزور، تیرے پہلے قدم پہ تجھے خوشخبری ہے کہ تیرا حج مبرور قبول ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، جب خبیث مال لے کے نکلتا ہے، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَازِ، اور پہلا قدم رکھتا ہے، فَنَادَى، اور آواز دیتا ہے لبیک اللہم لبیک
تو فوراً فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے ناداہ مناد من السماء لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا تلبیہ قبول ہے اور نہ ہی تیرے لیے کوئی سعادت ہے. زادک حرام، تیرا توشہ حرام کا ہے. ونفقتک حرام، تیرا نان و نفقہ حرام کا ہے. وحجک غیر مبرور، تیرا حج ہمیں قبول نہیں ہے. یہ پہلے قدم پہ فیصلہ اس کو سنا دیا جاتا ہے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العیر. جب تم حرام مال کے ساتھ حج کرتے ہو سکتا ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے کرو تو تم نے حج نہیں کیا، تمہارے گدھے نے حج کیا ہے، تمہاری سواری نے حج کیا ہے. لا يقبل اللہ الا كل صالح، اللہ تعالیٰ تو حلال مال کے ساتھ کیا گیا نیک عمل قبول کرتے ہیں. ما کل من حج بیت اللہ مبرور، ضروری نہیں ہے کہ اگر 20 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کا حج قبول ہوتا ہے، ہوتا ان کا ہی ہے جن کا اللہ کو پسند آتا ہے. اور یہاں چونکہ حج میں دعا ہونی ہے، یہ حدیث میں سنا کے آگے جانا چاہوں گا. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے گزارش کی ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات. سرتاج رسول ایک گزارش ہے، دعا کر دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. آپ نے اصول بتایا. کیا اصول بتایا؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. میرے صحابی اپنا کھانا اور لقمہ حلال کر لو، جو بولو گی اللہ قبول کر لیں گے. اور حج عمرے پہ دعا ہی تو کرنے جانی ہم نے. مناسک میں واجبات ادا کرتے وقت سب سے زیادہ جو انسان کی خوشی اور لذت کی بات کیا ہے؟ دعائیں کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے. اس لیے 7ویں شرط مال حلال کا ہو. جب یہ شرطیں پوری ہو جائیں تو آپ نے حج کے سفر کی ابتدا کرنی ہے. سفر کی ابتدا سے پہلے آپ کو چند کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کام، باقاعدہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے نیت کرو میرے مالک میں کمزور، ساری طاقتیں تیرے پاس. اللہ اگر میری نیت میں کوئی کجی، کوئی کجروی، کوئی ٹیڑھ پن ہے، تیری رحمت اور توفیق کے بغیر یہ سیدھا نہیں ہو سکتا. میری نیت کو خالص اپنی رضا کے لیے خاص کر دے. نیت کو خالص کیجیے. پھر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور لوگوں سے بھی معافی مانگیے. کچھ حقوق العباد ہے، کچھ حقوق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کریں گے، حقوق العباد تو واپس کرنے پڑیں گے. ایک بندے نے لوگوں کے مال مارا ہوا ہے اور کہے کہ کوئی ضرورت نہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، نہیں، یہ لوٹانا پڑے گا. یہ معافی مانگنی چاہیے. اور معافی مانگنے والا کبھی بھی شکست نہیں کھاتا، عزت پاتا ہے. جو معذرت کرتا ہے وہ قوت والا انسان ہے، اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوت کو دیکھتے اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اس طرح تواضع اختیار کرتا ہے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو بلند کرتے ہیں. تیسرا کام، اگر والدین ہیں تو ان کو بھی راضی کیجیے کہ وہ آپ کو خوشی سے اجازت دیں کہ آپ حج کرنے جاؤ، ان کی دعائیں لیں. اور بہت مہم کام جو چوتھا کام ہے، ویسے تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی بات مکمل میں کروں یا آپ سنیں یا نہ سنیں ہماری جان نکل سکتی ہے. یہ تو ہمارے عقیدے اتنے کمزور ہو گئے، ہم بسوں کا سوچتے ہیں گولی لگے گی تو مروں گا. نہیں، میں اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو مجھے موت آئے گی. من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. جو میدان کارزار میں تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر بیٹھا فوت ہو جاتا. کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ یہاں روح نکالنے پہ قادر نہیں ہے؟ اس لیے یہ انسان کو ویسے ہی بات ختم کر دینی چاہیے کہ یہ ہوگا، نعوذ باللہ چھت گرے گی تو مروں گا. کتنے لوگ ہیں جو چھتوں کے نیچے آ کے مرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، سجدوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے سحریوں میں چلے جاتے ہیں. سفر مظنۃ الموت، مشکلات ہوتی ہیں سفر میں، ہر وقت
مومن کو اپنی وصیت لکھ کے رکھی ہونی چاہیے۔ اکرر، میں پھر بولوں گا، آپ سفر میں جا رہے ہیں، ویسے بھی اگر آپ سفر پہ نہیں جا رہے، آپ کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2738 نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی 1627 نمبر روایت ہے، فرمایا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده۔ جس شخص کے پاس مال ہے یا کوئی چیز ہے جس میں وصیت کر سکتا ہے، 2 راتیں کسی مومن کی نہیں گزرنی چاہیے، اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے۔ آج جب ہم دعا کرتے ہیں جنازے پہ تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَ، اللہ اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا۔ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَ، اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ یہ فتنہ اور گمراہی کب آتی ہے؟ اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کس سے لیا ہے کس کو دیا ہے، بلکہ یہ تو موت کی بات کی باتیں ہیں۔ زندگی میں بھی انسان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ آپ نے 34 ملین کی ایک شپمنٹ تیار کی ہے کہ میں آسٹریلیا بھیجنا چاہتا ہوں، آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن کی ہے، گواہ بنائے ہیں، لکھا ہے، آپ کو تیسرے دن کال آتی ہے جناب جہاز اس وقت ڈوب چکا ہے اور آپ کے شپمنٹ میں ڈوب گئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل سسٹم تو بنے ہوئے ہیں، انشورنس ہو جاتی ہے، کیسے کرواتے ہیں ایک الگ پہلو ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو بندہ صحیح کام کرتا ہے، نقصان ہو جائے اللہ 2 چیزیں اسے عطا کرتے ہیں، نعم البدل بھی دیتے ہیں، الا عوضہ اللہ خیرا من، اللہ اس سے بہتر بھی دیتے ہیں اور اس کو اس کے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی، کوئی گواہ نہیں، کوئی لکھائی نہیں، آج مارکیٹوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، لکھائی نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، جھگڑے ہو رہے، قتل تک جاتے ہیں، آپ کی شپمنٹ پھر ڈوب گئی۔ اب آپ کہیں فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کہیں کہ میری شپمنٹ ڈوب گئی، نہ بدل ملے گا نہ یہ صدقہ بنے گا بلکہ وبال بنے گا، بقیہ زندگی روتے گزارو۔ مارکیٹ میں بیٹھا بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی نے کوئی گواہ نہیں بنایا، لکھا نہیں ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، اس کو یہ کہنا جائز نہیں، کہنا چاہیے میں بادشاہ آدمی ہوں، میں نے اسے دھوکہ کھا لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدہ ابن خالد سے اونٹ خریدا ہے، کہا لکھو، کہا اللہ کے رسول آپ سے کو، کہا جی ہاں، هذا ما اشتراه عدہ ابن خالد حوزہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو۔ اور صحیح الجامع کی روایت سن لیجئے تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے، ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لهم، 3 ایسے انسان ہیں وہ دعائیں بھی کریں اللہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہی نہیں، قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص كان له على رجل دين فلم يشهد عليه، کسی نے قرض دیا اور لیا ہے، گواہ نہیں بنایا، کرتا رہے دعائیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایسی عورت جو بد خلق ہے، سب سے بڑا بد اخلاقی کیا ہے، نماز نہیں پڑھتی، نہ اس کو سمجھاتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وآتى ماله سفيها، جس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا مرد کو، وہ کیا کرتا ہے، بیوی صاحبہ سے کہتے ہیں کاروبار تم چلاؤ، بڑی پڑھی لکھی ہے، بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جو بچے میچور نہیں ہیں، جن کے پاس دانش نہیں ہے، بچے ہیں جی، آخر یہ کچھ کریں گے تو ان کا کوئی لینتھ ایکسپیرینس ہوگا نا۔ اگر عورتوں اور بچوں کو مال سپرد کر دیتا ہے، خود بیٹھ جاتا ہے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کرو، آپ کو جانے سے پہلے اپنی وصیت لکھنی چاہیے، اور یاد رکھنا وصیت میں بھی جور نہ ہو، ظلم نہ ہو، حق بات لکھو۔ لا وصیت لوارث، کوئی وصیت آپ لکھ رہے ہیں مال کے بارے میں، جس کو کل کو وراثت ملنی ہے اس کے نام کی وصیت آپ نہیں لکھ سکتے۔